مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آج میں نے ایک مسیحی لڑکی تھی، اس کو اسلام قبول کروایا، تو اس سے ہم نے جب اسلام قبول کروانے کے بعد وعدے لیے جاتے ہیں نا کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں 5 وقت نماز پڑھوں گی، پردہ کروں گی، یہ وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے یار اتنا نیک مسلمان تو میں نہیں ہوں جتنا آپ نے۔ جب بھی ہم ایمان لاتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے یہ وعدے خود بخود آٹومیٹیکلی کر چکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، تو غیر مسلم کے اسلام لانے میں اس کو کلمہ شہادت تو پڑھوایا جاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کروایا جائے۔ صحابہ تو نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ تو ختم نبوت کے سب قائل تھے۔ اب یہ کہ قادیانیوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو اس سے یہ الفاظ بھی کہلوائے جائیں گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ، اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتا ہوں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اگر ہندو نے اسلام قبول کیا ہے تو اس سے بت پرستی سے توبہ کروائی جائے۔ غیر مسلم کو جب بھی اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو جس مذہب میں ہے اس مذہب سے اعلان کروایا جاتا ہے براءت کا، کہ میں اس مذہب کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو اگر ہندو مسلمان ہوگا تو اس سے یہ اعلان کروایا جائے گا میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور اللہ کی تمام مخلوق وہ انسان کے لیے مسخر ہے۔ کیا مطلب؟ گائے جو ہے وہ ہمارے لیے مسخر ہے، جو مسخر ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے۔ مسخر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے کام میں لگا دیا، آپ کی خدمت پہ لگا دیا۔ دیکھو بڑے جب چھوٹوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس کو خدمت نہیں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ماں نے ہمیں دودھ پلایا، ماں نے ہمیں جو بھی خدمتیں مائیں کر رہی ہوتی ہیں، گندگیاں صاف کرنا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان، کیونکہ ماں کا درجہ کیا ہے؟ بڑا۔ یہی کام جب ماسی کر رہی ہو تو ماسی کہے تب تو چھوٹا تھا، میں نے تیرے گھر میں جھاڑویں لگائیں، میں نے تیرے پوتڑے دھوئے، پوتڑے کہتے تھے نا پہلے اردو میں اس کو، تیرے پیمپر کو، جب پیمپر ایجاد نہیں ہوا تھا تو جو چیز ایجاد ہوئی ہوئی تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ پوتڑے۔ میں نے تیرے پوتڑے دھوئے، اور میں نے ڈبے کا دودھ پانی میں ڈال کے ہلا کے فیڈر بنا کے تجھے پلایا۔ یہ ساری خدمتیں تو ماسی نے بھی کی ہوتی ہیں، لیکن وہ خدمت کہلاتی ہے، وہ احسانات نہیں کہلاتے۔ سرونٹ میں اور محسن میں فرق ہے، حالانکہ جو نیچر آف جاب ہے وہ تو ایک جیسی ہے نا، دیکھنے میں ایک جیسی ہے نا، کیا خیال ہے؟ بڑا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو گفٹ کہا جاتا ہے، نہیں اس کو صدقہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ جب مالدار آدمی غریب کو کوئی پیسے دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ خیرات۔ لیکن جب غریب آدمی کسی مالدار کو دے گا تو صدقہ کہے گا اس کو؟ دیکھو 100 روپے ہیں، ایک کروڑ پتی آدمی نے چلتے ہوئے کسی غریب کو 100 روپے پکڑا دیے، ہم کیا کہیں گے؟ یار اس نے صدقہ دیا، خیرات دیا، یہی کہیں گے نا، خیرات دی، صدقہ دیا۔ یہی غریب آدمی ایک دن آیا اور اس مالدار کو اس نے 100 روپے ایسے کر کے پکڑا دیے، اور کل کہہ رہے کہ میں نے اس مالدار کو صدقہ دیا، خیرات دیا، اس مالدار کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے یہ غریب آدمی اس کو کیا کہے گا؟ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، دے گا بھی ایسے دونوں ہاتھوں سے، سر کائنڈلی آپ قبول کر لیں۔ حالانکہ وہاں بھی 100 روپے کی ڈلیوری ہو رہی ہے، یہاں بھی 100 روپے کی ڈلیوری ہو رہی ہے، دونوں ایک ہی کام ہو رہے ہیں۔ لیکن جب مالدار غریب کو دے رہا ہے تو اس عمل کو احسان کہا جا رہا ہے، جب غریب مالدار کو دے رہا ہے تو لینے والے کا احسان سمجھا جا رہا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ علماء کو دیا جاتا ہے صدقہ یا گفٹ؟ بولتے کیوں نہیں؟ گفٹ دیا جاتا ہے نا، جو بھی جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہو ان کو گفٹ، اپنے ابا اماں کو صدقے نہیں دیے جاتے کہ ابا میں نے صدقہ نکالنا تھا بچے کے سر پہ، یوں جیسے لوگ گھما رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو 100 روپے، ابا رکھ کے چماٹ لگائے گا،
میں واقعہ اکثر سناتا ہوں نا کہ ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر میں کوفتوں کا سالن لایا کرتے تھے جب میں نیا نیا آیا یہاں پہ. آلو کوفتے کا شوربہ اتنا مزے کا ہوتا تھا, میں اور گھر والے سب بیٹھ کے پھوڑتے تھے اس کو نا. ہم نے کہا جمعرات آج کوفتے کا سالن آنے والے, فلاں صاحب لے کر آتے ہیں. ایک دن میں نے ان صاحب سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ ہر جمعرات کو میرے لیے اتنا اچھا کھانا لے آتے ہو تو یہ کیوں لا رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا میری نانی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے میں ہر جمعرات کو خیرات نکالتا ہوں. میں نے کہا یار آپ ہم آپ کو خیراتی نظر آ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بنتا ہوگا. آپ نے کہا چلو جی مفتی صاحب. تو دیکھو جب تک میں اس کو ہدیہ سمجھتا رہا منڈ کے کوفتے کھاتا رہا. میں جس دن مجھے پتا چلا یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ خیرات ہے, صدقہ ہے, ہاتھ روک لیا. اس دن کے بعد سے اب تک نہیں آئے, حالانکہ 15-20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا اس واقعے کو, نہیں آئے اب تک. ان کو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا نہیں بھیجا کریں بھائی. تو حالانکہ وہی کوفتے, وہی شوربہ, وہی آلو, وہی روٹی, سب کچھ وہی ہے, لیکن پہلے مجھے لگ رہا تھا میری عزت ہو رہی ہے. جب انہوں نے بتایا خیرات ہے تو مجھے لگا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. بےزتی کہتے ہیں آج کل نا, کیونکہ جس کی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بے عزتی نہیں کہتا, یہ بڑا مہذب سا لفظ, وہ بےزتی ہی بولتا ہے. تو فوراً ایک دم چینج ہو گیا نا کہ یار یہ کیا ہے. ہاں کسی بیچارہ مستحق غریب ہے اس کو دو گے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا, لیکن وہ ہوگا صدقہ خیراتی ہوگا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ہی عمل ہے لیکن نیت سے وہ عمل تبدیل. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب سامنے والے کو عزت دے کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ہدیہ گفٹ کہلاتا ہے, اور جب سامنے والے کو ضرورت مند سمجھ کے اس کی مدد کی جاتی ہے ثواب کے لیے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے, تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ. یہ عمل صدقہ کہلاتا ہے. تو جو بڑے لوگ جو کرتے ہیں نا چھوٹوں پہ, وہ احسانات کہلاتا ہے وہ عمل. جب چھوٹا بڑے کے ساتھ کرے گا تو کیا کہلاتا ہے؟ خدمت, احسان نہیں کہلاتا. تبھی چھوٹے جب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یا ان پر وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں جتلا سکتے ابا میرے آپ پر بڑے احسانات ہیں, اماں آپ پر میرے بڑے احسانات ہیں. وہ چماٹ لگائے گی رکھ کے تیرے احسانات, میں نے جنا ہے تجھے تو کیا احسان کرے گا میرے اوپر. اماؤں نے آج کل چماٹے لگانا بھی چھوڑ دیے. پہلے زمانے کی اماؤں سے بچے پٹتے تھے, یہ اس میں بڑی برکت ہوتی تھی. اب اماں بھی مارکیٹ میں زبان پہ سارا ان کا غصہ آ گیا, چیخ چلا کے گھروں کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. بھائی تو چماٹے لگا کے چپ کراؤ اس کو, گھر میں شور کیوں؟ کیونکہ پھر آدمی کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے نا گھر میں, جو چیخو پکار کا جب ماحول ہوگا, اتنا چیختی ہیں گھروں میں, اتنا چیختی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ گھر ہے یہ کیا ہے, یہ چیخے نہیں چماٹ. بعض ہوتے ایسے لگاتی ہیں بچہ گھوم جاتا ہے پورا. اس چماٹ سے شوہر ڈر جاتا ہے, اس کا شوہر بھی کنٹرول میں رہتا ہے. چیخنے چلانے سے شوہر نہیں کنٹرول میں رہتا, آدمی کو غصہ آتا ہے یہ کیا ہے. چماٹ لگایا بچہ گھوم گیا, شوہر بھی ایک تھوڑا سا گھوم جاتا ہے, روب بھی بیٹھ جائے گا اس کے اوپر. خیر بچوں کو مارنا اچھا عمل نہیں ہے تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. خیر لیکن چیخے نہیں, چیخنے سے کم درجے کی برائی ہے چماٹ لگا دینا اس کو, یہ بھی برائی ہے لیکن کم درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے. خواتین سمجھتی ہیں صرف گدھے کی بری ہوتی ہے, گدھی کی بھی بری آواز ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ تو گدھے کے بارے میں ہے قرآن میں, تو شوہر چیخے تو اب نہیں بھائی, جب عورت چیختی ہے تو گدھی بھی ایسی چیختی ہے, گدھا بھی جیسے چیختا ہے, تو دونوں کی آوازیں بری ہیں. خیر تو کہاں سے کہاں میں چلا گیا, جو خدمت کی بات کر رہا تھا, بات ہی ذہن سے نکل گئی, ٹاپک سے ہٹ گئے ہم لوگ نا. نہیں وہ تو ہے, یہ بات آئی کس پر, نہیں وہ تو ٹاپک ہی چینج ہو گیا. میں غیر مسلم کی بات کر رہا تھا کہ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو, ہاں اب یاد آ گئی, وہ ہندو کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا نا تو ہندو لوگ کہتے ہیں نا گائے ہماری ماتا ہے, اس کے ہم پر احسانات ہیں. یہ اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا تھا, گائے کے ہم پر کیا ہیں؟ احسانات. اتنا دودھ دیتی ہے, اتنا دودھ دیتی ہے, ہماری گائے بھی الحمدللہ دے رہی ہے ماشاء اللہ. تو اتنے احسانات ہیں گائے کے ہمارے اوپر, تو جو احسان کرے وہ تو مقدس ہوتا ہے. تو قرآن نے اس نظریے کو کی نفی کی. کیسے نفی کی؟ قرآن نے کہا احسانات تو سورج بھی کرتا ہے, احسان تو چاند بھی کرتا ہے,
چاند کو ہٹا دو نا, جو گریوٹی کا سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اور احسانات تو شہد کی مکھی بھی کرتی ہے, ہمیں شہد دیتی ہے, کیا خیال ہے؟ تو یا تو سب کو مقدس مان لو, جس کو مقدس مانا جاتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. دیکھو معبود ہونا الگ چیز ہے اور صرف مقدس ہونا الگ چیز ہے. معبود کا مطلب ہے عبادت کی جائے گی, مقدس ہونے کا مطلب عبادت نہیں, رسپیکٹ دی جائے گی. ماں باپ معبود نہیں ہوتے, مقدس ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ٹیچر معبود نہیں ہوتا لیکن, منہ سے جملہ کمپلیٹ کر لینا بھائی, مقدس ہوتا ہے. تبھی ٹیچر کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے. آج کل یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں دی نہیں جا رہی ہے, بلکہ الٹا بدتمیز بنایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک نیا ٹاپک ہے, کیا کریں. ہم ہر چیز یورپ سے لے رہے ہیں, گوروں سے لے رہے ہیں. مجھے لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں, وہاں یونیورسٹی میں اگر طالب علم سو بھی رہا ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے, تو ٹیچر جگائے گا نہیں اس کو. بھائی کیوں نہیں جگائے گا؟ تو بدتمیزی ہے یار. ہر چیز میں تم گورا الٹا بھی کرے تو اس کو بس, یہ تو بے ادبی ہے استاذ کی. یہ پڑھا رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں. اسلام میں ٹیچر چاہے دنیاوی علوم کا ہو یا دینی علوم کا ہو, اس ٹیچر کی تعظیم کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہم کرتے ہیں, آپ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بھی, آپ کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے بھی. آپ ایک تو اس لیے تعظیم کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن پیغمبر تو بہت سے گزرے ہیں, لیکن آپ ہمارے معلم بھی ہیں, تو معلم ہونے کی حیثیت سے الگ رسپیکٹ, الگ تعظیم ہے. تو جو بھی مقدس ہوتا ہے اس کی عبادت ہو نہ ہو لیکن اس کی تعظیم کی جائے گی, اس کو رسپیکٹ بولتے کیوں نہیں, دی جائے گی. تو ہندوؤں نے بولا کہ گائے ہمیں دودھ پلاتی ہے, اتنے کچھ کرتی ہے, تو یہ ہماری. اچھا ایک اور, کہ جو محسن ہوتے ہیں نا, محسن وہ مقدس بھی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جن کے آپ پر احسانات ہوں تو آپ ان کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مقدس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ قابل تعظیم, وہ مقدس نہیں کہ گناہوں سے پاک صاف, وہ نہیں. جو بھی محسن ہوتا ہے آپ کا, تو شریعت بھی کہتی ہے, عقل بھی کہتی ہے, آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. تبھی ماں باپ کے احسانات چونکہ سب سے زیادہ, لہذا ان کی رسپیکٹ بھی سب سے زیادہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو یہ دونوں دلائل ہندو لوگ ملاتے ہیں, بولتے ہیں دیکھو گائے احسان بھی کرتی ہے. کیسے احسان کرتی ہے؟ بے تحاشا دودھ پلاتی ہے, اور گائے کا دودھ بھینس سے اچھا ہوتا ہے, اور گائے کے دودھ میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو میرے اس بیان کے بعد گائے کا دودھ مارکیٹ میں شارٹ ہی ہو جائے, اتنا بکنا شروع ہو جائے کہ بھینس ہی ختم. گائے کا دودھ, اب فضائل سنا دیتا ہوں. حکیم لوگ بولتے ہیں دودھ گائے کا پیو, گوشت بھینس کا کھاؤ. بھینس کا گوشت زیادہ اچھا ہے صحت کے لیے بنسبت گائے کے, اور ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے. بھینس کا سستا مل رہا ہوتا ہے. اب KPK میں جاؤ, KPK میں بھینس کا گوشت مہنگا ہے. پٹھان لوگ کہتے ہیں بھینس کا گوشت کھاؤ, صحیح کرتے ہیں, اور گائے کا گوشت سستا ہے وہاں پہ. ہم لوگ کو پتہ نہیں کس نے بیوقوف بنا دیا کہ گائے کا گوشت کھاؤ, بھینس کا نہیں کھاؤ. بھینس کا گوشت, ابے بھینس کی بریانی ہے, یہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. ابے بھینس تو کیا ہو گیا, وہ گوشت ہی ہے بھائی, اس میں فیٹ کم ہوتا ہے, بھینس میں کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے. تو ہاں بڈھی بھینسیں ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم لوگ اس لیے بھینس کے گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جب ریٹائر ہو جاتی ہے نا بھینس, جب بھینس ریٹائر ہو جاتی ہے اس وقت پھر اس کے تکے بنتے ہیں, تو وہ تو بڈھی گائے بھینس کا گوشت ہوتا ہے. خیر, کٹے کا گوشت کھایا کرو, کٹے کا. خیر, قربانی بھی کیا کرو, وہ اتنے موٹے موٹے کٹے ہوتے ہیں ان کی, اس کی قربانی کرو تو 2 بیلوں کے برابر ایک میں گوشت نکلتا ہے, ایک بھینسے میں. لیکن بھینسے کو گرانا آسان کام نہیں ہے, خود گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. خیر, تو اب وہ کہتے ہیں دیکھو گائے کے اتنے احسانات ہمارے اوپر, گائے دودھ پلاتی ہے, اس میں میگنیشیم کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے. عمر جیسے جیسے آدمی کی یا عورتوں کی بڑھتی ہے, میگنیشیم کی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کمی ہوتی ہے, بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ہوتا ہے. اس کا گھی گائے بھینس کے گھی سے اچھا ہے, بہت صحت مند کے لیے, صحت کے لیے اچھا ہے. اس کی ملائی بھی اچھی ہے, اس کا مکھن بھی اچھا ہے. تبھی پیلے مکھن کو لوگ سفید مکھن پہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ جو مارکیٹ سے پیلا مکھن آ رہا ہے, ان میں اکثر ہلدی ملائی جاتی ہے یا کلر ملایا جاتا ہے. میں نے اپنی گائے, ابھی کیا بات ہے, میں نے اپنی گائے کا مکھن نکالا, وہ اتنا ٹیسٹی نہیں تھا. بازار کا جو دیسی مکھن تھا نا, جو دیسی کہہ کے بک رہا ہے, میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا, کمپنی بولے گی ہماری برائیاں کر رہا ہے.
جو یہ ہے کہ یہ خالص ہے, اس کو چکھا تو بہت ٹیسٹی تھا وہ, اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ اوریجنل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک چیز نکالی ہے اپنی گائے سے, اور بالکل اوریجنل, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو پھر میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ جو بازار میں دیسی مکھن بھی ہوتا ہے, شاید کوئی کمپنی صحیح بناتی ہو, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, تو اس میں بھی ایسنس ڈالے جاتے ہیں, اس میں بھی کلر ڈالے جاتے ہیں, اس میں بھی سب سے بڑھیا ذائقے کے لیے ایسنس ڈالے جاتے ہیں, کیمیکل ملائے جاتے ہیں, اور پھر کلر بھی ہوتا ہے اس میں, اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جا کے وہ دیسی بس یہ ہوتا ہے کہ گائے سے نکالا ہے ہم نے. تو جو دیسی نہیں ہے وہ کون سا, کیا بولوں ابھی میں, کہاں, وہ بھی تو گائے سے ہی نکل رہا ہے. دیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے گائے نے دیا اور آپ نے اس کو اور اس میں نمک کتنا ڈالا جاتا ہے ذائقے کے لیے, وہ تو بلڈ پریشر جو بی پی کے مریض ہیں ان کا تو بی پی ہائی کرے گا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مکھن کھانے سے ہمارا بی پی بڑھ رہا ہے, مکھن سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, وہ اس نمک سے بڑھ رہا ہوتا ہے جو ٹیسٹ کے لیے انہوں نے مکھن میں ڈالا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسی طرح یاد رکھو جو انڈا کھانے سے کہتے ہیں نا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, وہ انڈے سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, انڈے میں جو نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں نا اس سے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو بغیر نمک کے انڈا کھاؤ کوئی بی پی نہیں بڑھے گا, 3 انڈے پھوڑ دیا کرو اپنے خرچے پہ. خیر, تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گائے اتنا اچھا مکھن, اتنا اچھا گھی, اتنا اچھا پنیر, اتنا اچھا دودھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور گائے دودھ بھی کنٹینیوسلی زیادہ یعنی دیتی رہتی ہے. بھینس دیکھو, میں توحید کے ضمن میں آپ کو گائے اور بھینسوں کے فرق بھی بتا رہا ہوں. ہندو یہ دلائل دے سکتے ہیں نا, ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی تو پھر بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے, وہ اس کو مقدس کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے, گائے کا دودھ زیادہ, کوانٹٹی بھی زیادہ, کوالٹی بھی اچھی, اور زیادہ عرصے تک دیتی ہے. جبکہ بھینس کے دودھ کی کوالٹی گائے سے ہلکی, کوانٹٹی بھی کم, اور ٹائم بھی کم. وہ پریگننٹ ہونے کے بعد بہت جلدی بند کر دیتی ہے دودھ, جبکہ گائے دودھ جلدی بند نہیں کرتی, بہت طویل عرصے تک دیتی رہتی ہے. تو تبھی پوری دنیا میں گائے کے دودھ کا زیادہ رواج ہے. تو کہتے ہیں اب دیکھو اتنا دودھ نہ بکری دیتی ہے نہ کوئی اور, وہ یہ اب یہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں. یہ میں ہندوؤں کے دلائل آپ کو دے رہا ہوں کہ ہندو یہ دلائل دے سکتے ہیں, دیتے رہتے ہیں وہ یہ دلائل. وہ یہ بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی احسانات تو پھر اور مخلوق کے بھی بہت زیادہ ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو احسان تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں زیادہ احسانات کس کے ہیں. مثال کے طور پر غفار بھائی نے بھی کبھی آپ کو ایک پیالی چائے کی پلا دی, تو اب یہ تھوڑی کہ غفار بھائی کو وہ ریسپیکٹ دینا شروع کر دو جو اپنے باپ کو دیتے ہو عزت. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک دفعہ کا احسان ہے, ابا کے ہمیشہ کے ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو وہ ہندو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اور بھی مخلوق ہماری چھوٹی موٹی خدمت کرتی ہے, لیکن گائے جیسی خدمت وہ کوئی اور مخلوق نہیں کرتی. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دعوے کو فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سورج سب سے زیادہ خدمت کون کر رہا ہے؟ سورج کر رہا ہے. سورج نکلنا بند ہو جائے, بھی ہمارے بھائی ناروے سے آئے ہوئے ہیں, وہاں آج کل بہت کم نکل رہے ہیں نا سورج, تبھی تو آپ یہاں آ گئے, ٹھیک ہے نا. میں ناروے میں رہا ہوں نا سردیوں میں, تو مجھے اندازہ ہوا سورج کتنی بڑی اللہ کی نعمت. گائے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے بھائی, سورج کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. اور گائے بھی تو دودھ جبھی دے رہی ہے جب سورج لہلہاتی فصلیں اگا رہا ہے, اور گائے کو بھی سن لائٹ چاہیے, اندھیروں میں رکھ دو وہ بھی دودھ دینا بند کر دے گی. سورج کی خدمت تو اور زیادہ. لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اس کائنات میں سب سے زیادہ احسانات جس مخلوق کے ہیں وہ گائے ہے, مان لو تھوڑی دیر کے لیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے جو احسان کر رہی ہے, فرض کر لو اس کو احسان کہا جائے گا, یہ خدمت کہا جائے گا؟ اس کو احسان کہا جائے گا یا خدمت؟ اگر اس کو خدمت کہا جائے تو یہ پھر گائے مقدس نہیں رہے گی پھر ہمارے لیے. خادم مقدس ہوتا ہے, خادم مخدوم کو عزت دیتا ہے, نہ کہ مخدوم خادم کو. گھر میں آپ نے کوئی ملازم رکھا, یا دفتروں میں لوگ ملازم رکھتے ہیں, یا باس کے نیچے امپلائیز ہوتے ہیں, تو وہ باس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, یا باس ان کو رسپیکٹ دیتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو کتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تو کتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں
اور جو کچھ زمینوں میں انسان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیے. یہ سب تمہارے سروینٹ ہیں, یہ سب تمہارے کیا ہیں؟ ملازم, خادم. اب جب خادم بنا دیا تو جو تقدس کا جو ایک حالہ تھا نا, جو ہم نے کھینچا ہوا تھا, اس کو قرآن نے اٹھا کے پھینک دیا. سورج ہمارا ملازم ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جاب کر رہا ہے. اللہ نے ہماری خدمت کے لیے اس کو جاب پہ رکھا ہوا ہے سورج کو. کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے گائے کو ہماری خدمت کے لیے جاب پہ رکھا ہوا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا جب یہ خدمت کرنا چھوڑ دے تو ایک خدمت رہ جاتی ہے, کاٹ کے کھا جانے والی, وہ والی کرو, ورنہ یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا. تبھی گائے دودھ دینا بند کرے, کاٹ کے کھا جاتے ہیں کہ یہ بھی خدمت کی ایک قسم ہے کہ بھئی گوشت کھا لو اس کا. بکرے کی خدمت یہ ہے کہ گوشت کھا لو, یہی خدمت ہے. یا بریڈنگ کے لیے رکھو اس کو, یہ خدمت ہے. چوہوں کی بھی آپ کہہ سکتے, چوہے بھی ہمارے لیے. پہلے زمانے میں تو لوگ کہتے ہوں گے نا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تمہاری خدمت میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چلو گائے بکری بیل تو سمجھ میں آتا ہے, اتنی ساری مخلوق ہماری خدمت کیسے کر؟ چوہے تو ہماری خدمت نہیں کر رہے, بندر تو ہماری خدمت نہیں کر رہے, لیکن ناسا والوں نے بتا دیا بندر بھی خدمت کر رہے ہیں ہماری. جب بھی خلا میں بھیجا جاتا ہے نا کہ انسان کہاں تک زندہ رہتا ہے, تو پہلے بندر کو بھیجا جاتا ہے, ٹوپی چشمہ پہنا کے, اس کو دیکھنے میں بالکل انسان نظر آئے, وہاں بھیجا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک یہ زندہ ہے. چاند پہ جب انسان پہنچا ہے نا, انسان بعد میں گیا ہے, پہلے یہ بندروں پہ اور چمپینزی ان پہ تجربے ہوئے ہیں, کیونکہ انسان کو بالکل قریب قریب ہوتے ہیں نا, تو ان کو پہلے تجرباتی طور پہ ایک دم سے انسان اڑ کے نہیں چلا گیا. تو یہ بھی تو خدمت ہی ہے ہماری. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہماری خدمت ہے. چوہے تو ایسی خدمت کر رہے ہیں نا, اف, آپ حیران ہو رہے ہو. جتنی میڈیسن, جتنی دوائیاں بنتی ہیں, ساری چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اور صحیح انتقام لیا ہے چوہوں سے. کل ہماری ایک مشین تھی, اس کی تار چوہا کاٹ کے چلا گیا. جو یہ گناہوں کی سزا چوہوں کو دنیا میں مل رہی ہے. چوہے نے کیا کچھ نہیں کیا نا, انسانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. لیکن جتنی بھی میڈیکل سائنس میں دوائیں, ویکسین, کووڈ کی جو ویکسینیں بنی ہیں, پہلے کس کو ٹھوکا گیا ہے؟ چوہوں پہ تجربے ہوئے ہیں. ہر زہر پہلے چوہے کو کھلایا جاتا ہے, ہر ویکسین پہلے چوہے کو لگائی جاتی ہے. اس کی یہ جو آج آ رہے ہیں نا, یہ کھلانے سے یہ ہوتا ہے اینٹی ایجنگ ہے یہ دوا, یہ ایج کو کم کر دیتی ہے, یہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے, یہ کولیسٹرول کم کرتی ہے, یہ بیڈ کولیسٹرول, یہ اچھا کولیسٹرول. یہ سارے تجربے ہمیں کہاں سے پتہ چلے ہیں؟ چوہوں. کینسر تک کے تجربے, شوگر تک کے تجربے, یہ سارے پہلے چوہوں پہ ہوتے ہیں. جب کئی درجنوں چوہوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اثر ہو رہا ہے, اس کے بعد جا کے پھر یہ انسانوں پہ آتے ہیں. پھر انسانوں میں بھی کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹھوکو. اور ایسا ہوا, ہمارے ایک ریلیٹو, کینسر کی ایک دوا سائنسدانوں نے ایجاد کی امریکہ میں, تو چوہوں پہ وہ تجربے کامیاب ہو گئے. تو ایک کینسر کے پیشنٹ تھے, تو کہا گیا کہ بھائی اب یہ دوا ہم نے انسانوں پہ تجربہ کرنی ہے, تو یعنی ایک خیر سگالی کے طور پہ کون فی سبیل اللہ اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ہم علاج کریں گے. تو ہمارے ایک ریلیٹو ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ چلو یار میرا اس بہانے علاج بھی ہو جائے گا اور گورنمنٹ پھر ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی دے گی. وہ ان کو کھلائی ہے دوا, ان کا انتقال ہو گیا. یا ان پہ جو بھی انجیکشن تھا یا جو بھی تھا, ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر لیکن حکومت نے نوازا بہت ان کے رشتہ داروں کو, سب کو نیشنلٹی دے دی, جتنے ان کے پاکستان میں ریلیٹو تھے, جو جہاں جہاں بلا کے سب کو امریکہ کا. وہ وہاں کی حکومت پھر خیال کرتی ہے کہ بھائی ایک بندے نے قربانی دی ہے, لیکن وہ بندہ قربانی نہ دیتا تو کسی اور کو کھلا دیتے, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی کون اپنی خدمات پیش کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. لیکن انہیں حکومت نے پھر, وہ خود ان کے ریلیٹو نے مجھے بتایا کہ بہت پیسہ دیا امریکن حکومت نے, ان کے رشتہ داروں کو بھی, ان کے گرین کارڈ دے دیا سب کو کہ بھئی ایک بندے نے قربانی دی ہے. خیر, لیکن ایسا ہوتا نہیں, عام طور پہ مرتے نہیں ہیں. وہ اتنے تجربے کر چکے ہوتے ہیں کہ 1% بمشکل چانس ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے.
لیکن بہرحال ابھی تو میں چوہوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا تو اس میں چوہے بھی شامل ہیں.